ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بابل ایک شہر تھا عراق کا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ، یہ مخلوق جس کو تو نے ہم کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، یہ مخلوق تو آپ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتی، یہ مخلوق تو خون بہاتی اور جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے ہیں ان تمام کاموں کو یہ کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جس زمین پر اور جس ماحول میں بس رہے ہیں وہاں پر اگر تم لوگ چلے جاؤ تو تم بھی یہی سب کرو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان لوگوں نے اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل شہر کے اندر اتار دیا اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ دیکھو، ایک تو کفر مت کرنا، دوسرا کسی کا قتل مت کرنا، اور تیسرا زنا مت کرنا۔ لہٰذا جب یہ اتار دیے گئے تو کچھ دن تک تو ان کے اوپر اثر رہا، ایک روایت کے اعتبار سے کہ یہ لوگوں کو سمجھایا کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے جس دن اتارے اسی دن امتحان میں مبتلا ہو۔ جس روایت کے اعتبار سے کچھ دن ان کے اوپر اس کا اثر رہا، اس روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، بڑی خوبصورت عورت تھی، وہ ان کے پاس آئی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھ کو جادو سکھاؤ۔ تو انہوں نے جادو کی برائیاں اس کے سامنے بیان کی کہ جادو سیکھنا اچھی بات نہیں ہے اور تم اس کو مت سیکھو، لیکن وہ نہیں مانی۔ لیکن اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال دیکھ کر ان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو اپنے قریب اس شرط پر کر سکتی ہوں کہ تم کفر کرو، اس لیے کہ میں مجوسی ہوں۔ مجوسی آج بھی پائے جاتے ہیں، لیکن پرانی زبان میں ان کو مجوسی کہا جاتا ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی ہیں ایسے لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں آگ کی عبادت کرنے والوں کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو مجوسی ہوں، میرا مذہب اختیار کرو تو تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کفر نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر اس نے ان سے اصرار کیا کہ ہمیں جادو سکھاؤ۔ تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا، لیکن ساتھ ساتھ مطالبہ بھی رکھ دیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ تم کفر نہیں کرتے تو ایک دوسری شرط ہے، اگر اسے پورا کر دو تو تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ ہے میرے پڑوس کا، اس بچے کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے۔ تو پھر وہ واپس چلی گئی۔ پھر تیسرے دن پھر آئی اور تیسرے دن اس نے شرط یہ رکھی کہ چلو ٹھیک ہے، نہ تو تم کفر کرتے ہو نہ قتل کرتے ہو، تم اپنے ساتھ شراب لائی تھی کہ اسے پی لو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو پینے کا لیے تو ہمیں منع نہیں کیا گیا، اس کو پی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس شراب کو پی لیا۔ اس شراب کو پینے کے بعد انہوں نے تمام جرم کیے، اور پھر اس عورت نے ان سے کہا کہ مجھ کو اسم اعظم سکھا دو۔ اسم اعظم جو ہے وہ کچھ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائے ہوئے ہیں۔ وہ کلمات ہی فرشتوں کے اوپر آسمان کی طرف جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف
آدمی سفر کر سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ کو اسم اعظم سکھا دو، تو نشے کی حالت میں انہوں نے اس کو اسم اعظم بھی سکھایا، اور پھر وہ اسم اعظم پڑھ کے وہ آسمان کی طرف گئی وہ عورت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہیں پر معلق کر دیا، اور وہ ایک ستارہ ہے جس کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، وہ جو ستارہ ہے وہ وہی عورت ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت کے اعتبار سے یہ تمام کام ایک ہی رات کے اندر ہو گئے۔ خیر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں ہم ان کو صحیح نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اس دور کے اندر خاص کر بابل شہر میں جادو کا بڑا رواج تھا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ معجزے ہوتے ہیں، لہٰذا عوام نے معجزوں کو اور جادو کو ایک ہی درجہ دے دیا، اور اس کو ایک درجہ دے دینے کی وجہ سے وہ جادوگروں کا بھی اتباع کرنے لگے، جبکہ اتباع تو انبیاء کی جا سکتی، جادوگر کی تو اتباع نہیں کی جا سکتی، لیکن کیونکہ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور جادو کو ایک ہی درجہ دے دیا تھا، اس لیے وہ جادوگروں کی بھی اتباع کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ تشریف لائیں، یہاں پر آئیں اور آ کر لوگوں کو بتلائیں کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ امتحاناً ان کو یہاں نہیں بھیجا گیا، بلکہ فرق کو بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر حضرت نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ کام تو انبیاء بھی کر سکتے تھے، فرشتوں ہی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان مقابلہ ہے تو فیصلہ کوئی تیسرا کرے گا۔ انبیاء صاحب معجزہ ہیں، انبیاء وہ ہیں جن کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر جادو ظاہر ہوتا ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ تو مد مقابل میں سے ایک کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر 2 آدمیوں میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے والا کوئی تیسرا ہوگا یا انہی میں سے کوئی ایک فیصلہ کر دے؟ تیسرا ہوگا کوئی۔ لہذا انبیاء کو اس وجہ سے اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک تیسری چیز کو، ایک تیسرے رفیق کو، ایک تیسری فریق کو بھیجا گیا جو نہ صاحب معجزہ تھا اور نہ جادوگر تھا۔ تو یہ 2 فرشتے بھیجے گئے تاکہ وہ جادو اور معجزے کے اندر لوگوں کو فرق بتلائیں اور لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اس جادو کے اندر نہ پڑیں، اور یہ جادو بری چیز ہے، اور جادو کی اور فرق، جادو کا اور معجزے کا جب فرق بتایا جائے گا تو جادو کی باریک باتیں بھی بتلائی جائیں گی، ان کے نکات بھی بتلائے جائیں گے، گویا کہ وہ علم پورا ان کو سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے کے بعد پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ راہ غلط ہے، یہ راہ اچھی ہے، لہذا اس خراب راستے سے بچو۔ تو وہ فرشتے جب یہاں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور وہ جب سمجھاتے تھے اور اس کے بارے میں باریک باتیں بتاتے تھے تو ان سے عہد لیتے تھے کہ دیکھو یہ کام خراب ہے، اس کام کو مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم اس کام کو کرو گے تو تم کافر قرار پاؤ گے، اور اگر تم کافر قرار پا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے ان سے عہد کر کے اس علم کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد خود اس علم کے اندر پڑ گئے۔ اور ایک اور اس کی تشریح کی ہے علامہ قرطبی نے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا، میں قرآن کریم کی کو کئی طریقے سے کبھی نماز میں بھی پڑھتا ہوں، ایک روایت کے اندر وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ نہیں پڑھا گیا، بلکہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ پڑھا گیا۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ،
اور ملک کہتے ہیں فرشتے۔ لام کے نیچے زیر آ جائے تو بادشاہ، اور لام کے اوپر زبر آ جائے تو فرشتہ۔ تو دوسری روایت سے پڑھا گیا ملکین۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں بادشاہوں نے کفر نہیں کیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ یہاں ملکین سے مراد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد ہیں کہ یہ دونوں بادشاہ تھے۔ قرآن کریم ان کی برات کر رہا ہے اور دو شیطانوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو بادشاہوں نے، سلیمان اور داؤد نے جو ہے وہ جادو نہیں سکھایا لوگوں کو، نہ سلیمان اور داؤد نے کفر کیا، بلکہ دو شیطان تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، انہوں نے کیا۔ یہ تشریح کس نے کی ہے؟ علامہ قرطبی نے۔ خیر، وہ جو روایت میں نے پہلے سنائی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ ان دو فرشتوں سے جب جرم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ سزا تو تمہیں ضرور ملنی، ایسا تو نہیں ہے کہ سزا سے بچ جاؤ۔ ہمارے ہاں قانون ہے کہ جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ہم سزا ضرور دیا کرتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے یا تو قیامت تک کے لیے کوئی سزا متعین کر لو کہ وہ سزا قیامت تک رہے گی، یا ابھی تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے قیامت کے بعد کی سزا متعین کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے بعد کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی انتہا ہے، قیامت ایک دن قائم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اس دنیا کی سزا کو متعین کر لیا، اور وہ اب بابل کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر الٹے لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جس کو نہ تو حضرت تھانوی نے مانا ہے نہ علامہ قرطبی نے مانا۔